دیکھیے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہی تعریف کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی اکمل ہے، خوبصورت ہے۔ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کے حسنى پیارے پیارے نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو۔ تو اللہ کے نام بھی مکمل ہیں، اکمل ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے صفات بھی اکمل ہیں، کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام بھی مکمل ہیں، کامل ہیں، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین ہے ہی تعریف کے لائق، اللہ رب العالمین ہے ہی تعریف کے لائق، اور بندے کے اوپر یہ حق ہے کہ اس کی تعریف کرے، اس کا شکریہ ادا کرے۔ لیکن عجیب ہے، اللہ اکبر، دیکھیے آپ کا کسی کے اوپر حق ہے تو کسی نے آپ کا حق ادا کر دیا، آپ چاہیں تو اس کو فائدہ پہنچائیں گے یا نہیں فائدہ پہنچائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو حق ہے کہ بندہ تعریف کرے، اس کا شکریہ ادا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے جیسے بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے اور اس کو نوازتا بھی ہے۔ ایک حدیث کے ذریعے سے اس بات کو ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 790 پر 6 نمبر کی حدیث ہے، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام، جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ تو روزانہ پڑھتے ہیں نا، یہ سنتے ہیں، اسی وجہ سے ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس آدمی کی جس نے اس کی تعریف کی۔ روزانہ رکوع سے اٹھتے وقت امام صاحب یہ کہتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لیا جس نے اس کی تعریف کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے یہ امام کہے تو تم لوگ کیا کہو؟ اللہم ربنا لک الحمد، اس کے کئی الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو مقتدی کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ ہمارے رب تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے تعریف ہے۔ تب اللہ رب العالمین کا بندہ حق ادا کر دیا ہے نا۔ لیکن اللہ کیا نوازتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ وَقَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، جب اس آدمی کہنے والے جس نے ربنا ولک الحمد کہا، اس کہنے والے کی یہ بات اور فرشتے کی بات سے موافقت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی تعریف کر رہا ہے، حمد بیان کر رہا ہے، اس کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے، لیکن جیسے بندہ اس کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ خوبی ہے ہی نہیں۔ اس کا حق ہے بندہ حق ادا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نوازتا بھی ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ پچھلے گناہ کو بھی بخش دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب اللہ تعالیٰ ہے ہی تعریف کے لائق، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے نام میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے کام میں کوئی نقص عیب کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو بھی کرتا ہے وہ انصاف کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کے اندر ظلم نہیں ہے، عدل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی حالت، مخلوق کی حالت کچھ بھی ہو جائے،
لیکن اللہ تعریف کے لائق ہے۔ یہ بات سمجھیے، ہماری حالت کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمت اتنی ہی ہے کہ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کی تعریف کرتے رہیں، ہم اس کی تعریف کرتے رہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ ایک حدیث کے ذریعے سے اس بات کو سمجھیے۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 1021 نمبر کی سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ کے اندر 1408 کے اندر اس کو روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے، دوسرے کئی سند ہیں، کچھ علماء نے اس پر کلام بھی کیا ہے، لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کہا۔ بات یہ ہے کہ ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو دفن کرتے ہیں، اپنے بیٹا ہے تو بیٹا کو دفن کرتے ہیں، اور قبر کے کنارے پر ابو طلحہ الخولانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بیٹے کو دفن کر کے قبر سے اٹھ رہے ہیں، تو اٹھتے ہوئے ابو طلحہ الخولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاتھ پکڑتے ہوئے، قبر سے اٹھاتے ہیں نا تو ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، الا ابشرک، میں خوشخبری تم کو دے دوں۔ اب دیکھیے بچے کو ان کا بچہ انتقال ہو گیا ہے، قبر میں دفنا کر کے اٹھ رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں ابو طلحہ الخولانی، کیا تم کو میں خوشخبری دوں؟ اتنا غم کا عالم ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں خوشخبری دوں؟ تو ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیوں نہیں، آپ خوشخبری کیا ہے بتلائیے۔ تو کہنے لگے، دیکھو، حدثني الضحاک بن عبد الرحمن بن ارزب عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ولد العبد، جب بندے کا لڑکا، اولاد میں محدثین نے کہا اس میں مرد عورت دونوں شامل ہے، جب بندے کی اولاد مر جاتی ہے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، قبضتم ولد عبدی، میرے بندے کی اولاد کو روح قبض کر لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کے دل کا پھل تھا، وہ میرے بندے کا دل کا پھل تھا، اس کو لے لیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لے لیے ہو، ماذا قال عبدی، جب تم میرے بندے کے دل کے پھل، اس کی اولاد کی روح کو قبض کر لیا، اس سچویشن میں، اس حالت میں میرا بندہ نے کیا کہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع، اے اللہ اس نے تو الحمدللہ پڑھا تھا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے فرشتوں کو، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا ڈالو، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، اور اس گھر کا نام رکھو، کیا نام رکھنا؟ سموہ بیت الحمد، اس گھر کا نام بیت الحمد، حمد کا گھر رکھو۔ اب سوچیے، اتنی بڑی پریشانی، کسی کا بچہ انتقال ہو جائے، اس کا نقصان، دنیاوی نقصان لگ رہا ہے، دکھ رہا ہے، لیکن اللہ کی کوئی کمی نہیں، یاد رکھیے، اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لے لیا، لیکن اللہ پھر بھی تعریف کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی تعریف کے لائق ہے۔ اسی وجہ سے ہماری حالت کیسے بھی ہو، کیا بھی ہو جائے، بدتر ہم کو لگتی ہے کہ بدتر ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت سب چھین لی جائے تو ہم زندہ رہ نہیں سکتے، زندہ کم سے کم ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں ہی پر ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہمارے پاس نعمت ہے، کم سے کم اسی کا شکریہ ادا کریں گے
تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکریہ ہم اس کے حق کے ساتھ ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو دیکھیے اللہ اکبر، سمجھیے کہ اتنی بڑی پریشانی بندے کے اوپر کہ بچہ کا انتقال ہو گیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھنا، بیت الحمد رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لائق ہے، قابل ہے، اس کے اندر کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، الحمد میں جو الف لام ہے عربی کے حساب سے اس کو کہتے ہیں استغراق کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، خلاصہ سمجھیے، کہ جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہے کسی بھی شکل میں، صورت میں، کسی بھی طرح سے، ان تمام تعریف کے لائق صرف اللہ ہے۔ تعریف کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی طریقے تعریف کے ہو سکتے ہیں، زبان والا زبان سے بولتا ہے، گونگا زبان سے تو نہیں بول پائے گا، کسی بھی طریقے سے تعریف کرے، اور کچھ بھی تعریف جس کو تعریف کہتے ہیں وہ تمام تعریف کے قابل اور لائق اللہ ہے۔ اسی وجہ سے للہ، الحمد للہ جو ہے عربی میں لام جو ہے تخصیص کے لیے آتا ہے۔ تخصیص بولے تو یہ تعریف اللہ کے لیے خاص ہے، دوسرے کے لیے ایسی تعریف ہو ہی نہیں سکتی ہے، دوسرے کے لیے ایسی تعریف ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں، اور صرف اتنا سمجھیے کہ رب العالمین، آگے کی بات آ رہی نا، رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب بولے تو پالنے والا نا۔ رب کے اندر بڑی بڑی خوبیاں، 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایک خالق ہونا، مالک ہونا، اور تیسرا مدبر۔ خالق بولے تو پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور جو کچھ بھی اللہ کے علاوہ سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ مالک، اور وہی اس کا مالک بھی ہے، اور مدبر، چلانے والا، وہی پلاننگ سے چلاتا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ ایک اکٹھے ہو کر کے سمجھے نہیں آج سورج جو ہے نا الٹا طرف سے اٹھائیں گے، ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی اس کا مالک ہے، وہ جدھر سے چاہتا ہے اٹھاتا ہے، اس میں کوئی شریک اللہ کا ہے ہی نہیں۔ یہ توحید ربوبیت ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ یہ 3 خوبی اللہ کے علاوہ کسی کے اندر ہے بھی نہیں۔ اسی وجہ سے حقیقی رب صرف اللہ ہے، حقیقی رب صرف اللہ ہے۔ پیدا کرنا، دنیا میں بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ جوڑ جاڑ کر کے بناتے ہیں، لیکن اللہ کی چیزوں ہی کو استعمال کر کے بنائیں گے، اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ بھی بنائیے، اپنے سے بنائیے، لیکن وہ چیزیں جو استعمال کریں گے وہ اللہ کی چیزیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہی کی چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین جو رب ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اس کا مالک بھی ہے، اور پلاننگ کے ساتھ چلانے والا بھی ہے، تدبیر کرتا ہے۔ تو رب اس کو کہتے ہیں۔ رب کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور تیری حمد، ثنا، تعریف بیان کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔